إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه العزيز والفرقان الحميد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها أو كما قال عز وجل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكان كصيام الدهر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري واشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدني علما. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. الحمد لله على كل حال وأعوذ بالله من حال أهل النار. سب سے پہلے ہر قسم کی حمد تقدیس کبریائی عظمت پاکیزگی وحدہ لا شریک کے لیے بیان ہو چلے کہ جس کے نصیب میں عزت مل جائے، جس کے نصیب میں ذلت مل جائے، جس کے نصیب میں صحت مل جائے، جس کے نصیب میں بیماری مل جائے، جس کے نصیب میں روزی روٹی مل جائے، جس کے نصیب میں تنگی مل جائے، جس کے نصیب میں عقل و خرد مل جائے، جس کے نصیب میں بیوقوفی حماقت پاجی پن مل جائے، جس کے نصیب میں کرسی مل جائے، جس کے نصیب سے کرسی چھین لی جائے، جس کے نصیب میں اللہ تعالیٰ سے نور دے دے دیکھنے کے لیے، اور جس کے نصیب میں آنکھ رہ کر کے بھی اللہ تعالیٰ سے گمراہ کر دے. اس کے بعد ہر قسم کی ہم کبریائی کے بعد آمنہ کے لال پر، عبداللہ کے لحظ جگر پر، خاتم الانبیاء پر، شافع محشر پر، ساقی کوثر پر، شفیع المذنبین پر، رحمت للعالمین پر، ان کے ازواج مطہرات پر، ان کے آل اولاد پر، ان کے اصحاب پر، ان کے خلفائے راشدین پر، ان کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر، اور پھر ان کے تابعین پر، اور پھر ان کے تابعین پر، اور پھر ان تبع تابعین کے تابعین پر، اور پھر ان تبع تابعین کے تابعین پر، اور پھر اس امت مرحومہ، اس امت وسط، اس امت عدل کے، اس امت شہادہ کے ائمہ کرام، محدثین اعظام، فقہاء، صالحین اور اولیاء پر بھی، اور رہتی دنیا تک جب تک ایک بھی صاحب کلمہ، صاحب یقین، صاحب معرفت شخص ہوگا. الہی ایک نہیں، کروڑ نہیں، ان گنت لاتعداد مرتبہ جب تک یہ سورج چاند باقی، جب تک یہ دھرتی باقی، جب تک یہ سنسار باقی ہے، پائے ہم مستقل ان گنت لاتعداد مرتبہ درود و سلامتی نازل فرماتے رہیو. اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید. رب کی کبریائی و حمد کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم درود و سلامتی بھیجنے کے بعد ان کے ماننے والوں پر اللہ تعالیٰ کا بیان ہم نے نقل کیا، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے تیسرے پارے میں قد افلح من زکاہا، جس نے اس نفس کو صاف کیا، چمکایا، سدھارا، بہتر سے بہتر بنایا، اس نے کامیابی پائی. وقد خاب من دساہا، اور جس نے اس نفس کو، اس ذات کو، اس شخصیت کو، اس وجود کو دبایا، کچلا، خراب کیا، گندا کیا، برا کیا، یقیناً وہ گھاٹا اٹھانے والا ہے. رمضان کا مہینہ گزر گیا، سچی بات یہ کہ ہم نے اس میں اپنے نفس کو نہیں دبایا، اپنے نفس کی اوور وائرنگ نہیں کیا، اور سچی بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے نفس کی پیروی کی، اپنے نفس کی اتباع کی. کم سے کم رمضان کے بعد بھی موقع بچا ہوا ہے سدھرنے کا، بدلنے کا، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جب تک کہ روح آ کر کے گلے میں نہیں اٹکتی ہے، جس کو وہ بولتے ہیں غرغرہ حدیث کے الفاظ میں، جب تک کہ سورج پچھم سے نہیں اگتا ہے، جب تک کہ دابۃ الارض نہیں نکل جاتی ہے، جب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا. اور ایک اور روایت ہے جو عام طور سے علماء نقل نہیں کرتے ہیں کہ جب کانت دجال کا ظہور ہو جائے گا، اس کے بعد اس کو دیکھ لینے کے بعد
اگر کوئی توبہ کرے گا تو اس کا راستہ بند ہو چکا ہوگا، اس سے اس نے نشانی دیکھ لی، اس لیے کہ اس نے نشانی دیکھ لی ہے، اس کا ایک معنی یہ مفہوم بنتا ہے کہ اس کا ایمان اس طرح سے سڑ گیا ہوگا، گل چکا ہوگا، ڈیمیج ہو چکا ہوگا، خراب ہو چکا ہوگا کہ چاہ کر کے بھی واپس نہیں ہو سکے گا، سمجھ کر کے بھی واپس نہیں ہو سکے گا۔ جس طرح سے ایک شرابی شراب پیتا ہے، ایک اسمیک استعمال کرتا ہے، جانتا ہی ہماری نقصان دہ، لیکن پھر اس کی لت اسے نہیں چھوٹتی۔ اللہ تعالیٰ سے پناہ ہے اس قسم کے گناہ سے، ظاہر کے باطن کے، چھوٹے سے بڑے سے، جانے کے انجانے کے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر رمضان میں کم سے کم خود کو نہیں سدھار سکے، صاف نہیں کر سکے، کم سے کم رمضان کے بعد انسان کو سدھار لے سکے۔ کہاوت ہے اردو میں کہ صبح کا بھولا اگر شام میں آئے گا تو صبح کا ہی بھولا ہوگا۔ بندہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف ضرور متوجہ ہوں گے، لیکن شرط یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم مجھے پکارو گے تبھی ہم تمہیں جواب دیں گے، پکارے بغیر اللہ تعالیٰ کسی کو جواب نہیں دیتے ہیں۔ اگر رمضان میں رمضان کا حق ادا نہیں کر سکے، کم سے کم رمضان کے بعد اپنا مزاج بنائیے کہ اگر ایک مہینہ کنٹرول نہیں کر سکے خود کو، کم سے کم ہفتے میں 2 دن کنٹرول کیجیے، کم سے کم مہینے میں 3 دن خود کو کنٹرول کیجیے۔ بولنے کا مقصد یہ ہے کہ شمار اور جمعرات کا روزہ رکھے انسان، یا کم سے کم شمار کا روزہ رکھے، کم سے کم جمعرات کا روزہ رکھے، اور اس دن خود کو مکمل کنٹرول میں رکھے، اور اسی طرح سے 13، 14، 15 ایام 20 کا روزہ رکھے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا بادروا بالاعمال، کہ نیکیوں کی طرف، اچھائیوں کی طرف لب کو دوڑو، اس لیے کہ ایک ایسا فتنہ آنے والا ہے کہ صبح کا مومن شام میں کافر ہو جائے گا، اور شام کا مومن صبح میں کافر ہو جائے گا۔ اس فتنے کے آنے سے پہلے یا اس فتنے سے بچنے کے مقصد سے نیکی کی طرف لب کو، اس میں سستی سے کام نہیں لو۔ اور اسی مقصد سے، اس مقصد سے بھی اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا تھا کہ من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال فكان كصيام الدهر، کہ جو شخص رمضان کے روز صیام ادا کیا، روزے رکھا، اور پھر شوال کے 6 روزے رکھے، کنٹینیو رکھے، الگ رکھے، یا ایک دن بیچ کر کے رکھے، کوئی ضروری نہیں کہ عید کے دوسرے دن سے رکھے، تو گویا اس نے 1 سال کا روزہ رکھا، ایک زمانے کا روزہ رکھا، یعنی 1 سال کا روزہ رکھا۔ اس 6 روزے کو آپ اس مہینے میں جمعرات اب شمار میں بھی رکھ سکتے ہیں، 13، 14، 15 کو بھی رکھ سکتے ہیں، جیسے کہ علماء میں اختلاف ہے، لیکن گنجائش ہے، ڈبل فائدہ ہوگا، شمار کا بھی ثواب ہو جائے گا، جمعرات کا بھی ثواب ہو جائے گا، شوال کا بھی ثواب مل جائے گا 6 روزے کا، اور ایام بیت کا بھی ثواب مل جائے گا۔ جب بات آئی روزے کا حق ادا نہیں کیا، تو رمضان کے بعد کم سے کم بچوں کو روزہ رکھنے کی عادت دلائیے، جیسے کہ ہمارے بزرگان دین اسلاف بچوں کو 2 گھنٹہ، 4 گھنٹہ، 6 گھنٹہ، 8 گھنٹہ، 10 گھنٹے کا روزہ رکھواتے تھے۔ ایسا روزہ رکھواتے تھے کہ صبح سے لے کر کے ظہر تک کچھ نہیں کھانا ہے، پھر ظہر میں کھلا دیا، پھر بولا کہ ظہر سے لے کر عصر تک تم کو کچھ نہیں کھانا ہے، عصر میں کھلا دیا، پھر بولا عصر سے لے کر مغرب تک تو کچھ نہیں کھلانا، پھر وہ پیریڈ بڑھتا گیا، پھر وہ پیریڈ فجر سے لے کر ظہر، پھر ظہر سے عصر سے لے کر مغرب تک، ظہر سے لے کر مغرب تک، یعنی بیچ میں صرف ظہر میں افطار کرا رہے بچے کو، تاکہ بچے کا مزاج بن جائے۔ اور جب بچے کا مزاج بن جاتا ہے، جب مکمل روزہ رکھنے لگتا، تو شیخ طنطاوی رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ جس دن بچہ زندگی کا پہلا روزہ رکھتا تھا مکمل، گھر کے بزرگ، باپ باپ، چچا چچی، پھوپھا پھوپھی، ماما مانی، خالو وغیرہ مل کر کے اس کو دعا دیتے تھے، اور اس کے لیے اسپیشل ڈش بناتے تھے، اسپیشل افطاری کا انتظام کرتے تھے کہ آج بچہ روزہ رکھا ہے۔ آج ہماری ماں بہن، دادی نانی خرافات، بکواس، شرک، بدعت، گناہ سکھانے کی توفیق ہے، لیکن بچے کو روزہ رکھنے کی توفیق نہیں مل رہی ہے۔ بچے کو روزہ رکھنے کے لیے کہا جا رہا ہے تو بچے پر ظلم نہیں ہو رہا ہے، بچے کے ساتھ انیائی نہیں ہو رہا ہے، یہ انسان کی جسم کی ضرورت ہے۔ اس دنیا میں ایسے ایسے ڈاکٹر ہیں جو اپنے مریض کو بولتے ہیں روزہ رکھ کر ہی تو اپنی بیماری کو ٹھیک کرو۔ اور ابھی سروے آیا ادھر کچھ مہینے کے اندر کی رپورٹ ہے کہ روزہ یورپ کی، ہمارے نوجوان لوگ اور سنیں، یورپ کی جس کی آپ اندھی نقل کرتے ہیں بندر کی طرح، کہ جو جج لوگ روزے کی حالت میں فیصلہ لیتے ہیں، ججمنٹ لیتے ہیں، ججمنٹ لکھتے ہیں، ججمنٹ دیتے ہیں، ان کا ججمنٹ زیادہ بہتر ہوتا ہے، موضوع ہوتا ہے، مناسب ہوتا ہے، انصاف کے قریب ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اس رپورٹ میں کہا جا رہا ہے کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو اس کی من میں، مزاج میں شانتی آ جاتی ہے، سکون آ جاتا ہے، سوجھ بوجھ لے سے کام لیتا ہے، تو یہ ظلم نہیں ہو رہا ہے۔ اور جب بات آئی جج کی،
کہ جج اگر روزہ رکھ کے فیصلہ کر رہا ہے تو صحیح فیصلہ لے رہا ہے، حق سے زیادہ قریب لے رہا ہے. انسانی ہے، کچھ بھول چک ہو سکتی ہے. آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا نیوز، کچھ دنوں پہلے کی بات ہے کہ سپریم کورٹ کو سابق ججز، ایک جج نہیں، 2 جج نہیں، 10 جج نہیں، ججز کا پورا گروپ اور نوکر شاہ کا گروپ جو ریٹائر ہو چکے آفیسر گریڈ کے لوگ، وہ لوگ سپریم کورٹ کو خط لکھ رہے ہیں کہ سم لنکا کی شادی کو الاؤ نہیں کیجیے تو نہیں سماج نیست نابود ہو جائے گا، سماج مر جائے گا، سماج ختم ہو جائے گا. جب 1 سال ہم نے یہ تقریر کی، اس مسجد میں ایک چچا تھے، پھنا رہے تھے، نیچے لگی تھی. اللہ تعالیٰ آپ لوگ کے عقل کی پٹ کو کھول دیں، اللہ تعالیٰ آپ لوگ کے عقل کی کان کی پٹ کو کھول دیں، اللہ تعالیٰ کے عقل کی نظر کی پٹ کو کھول دیں، اللہ تعالیٰ آپ کے عقل کی زبان کی پٹ کو کھول دیں. پاگل کتا نہیں کاٹا تھا جو ہم ایک ساتھ سے بھوک رہتے ہیں. ہم جانتے تھے یہ قانون آنے والا ہے، اب بہت کچھ آنے والا ہے، ہم بولیں گے وقت آ کے تک آپ کو پتہ چلے گا. میں اشارے میں بہت کچھ بول چکے پچھلے 1 سال میں. کیا ہے؟ مرد کو عورت بنا رہے ہیں، عورت کو مرد بنا رہے ہیں ہمارے ماں باپ. جو عالم اس کا بھی وہی حال ہے، جو عالمہ اس کا بھی وہی حال ہے، جو حافظ اس کا بھی وہی حال ہے، جو حافظ اس کا بھی وہی حال ہے. تمیز ہی نہیں کہ بیٹی کو کیا پہنا ہے، بیٹا کو کیا پہنا ہے. اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ سماج مٹ جائے گا. واللہ العظیم یورپ مٹ چکا ہے، امریکہ مٹ چکا ہے. یہ ہم نہیں بول رہے، یورپ میں رہنے والا لکھ رہا ہے. کتاب لکھنے میں کتاب لکھ دیا، سمجھانے والے سمجھا دیا، بولنے والے نے حجت پوری کر دی. کل قیامت کے دن جب آپ اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے، اللہ تعالیٰ بولے یہ تمہارا کوئی بہانہ نہیں ہے. دنیا کے ذریعے سے بھی، اپنی کتاب کے ذریعے سے بھی، اپنے حدیث کی سنت کے ذریعے سے بھی ہم نے تم کو سمجھایا تھا، تم نے نہیں سمجھا تھا. کتاب لکھنے میں لکھ دیا، کتاب دا ڈیتھ آف یو ایس ویسٹ، یورپ مر چکا ہے. مرے گا نہیں، مر چکا ہے. اور اب ایک نئی کتاب آئی ہے جو لوگ عورتوں کو، بہو بیٹی کو آگے بڑھا رہے ہیں، لڑکے کے برابر کر رہے ہیں. ارے عقل کا اللہ تعالیٰ کیا بولے؟ اللہ تعالیٰ تم یہ ہیں ہمیں عقل دیں. چینی اور نمک برابر ہو سکتا ہے، چینی اور نمک برابر ہو سکتا ہے، پانی اور آگ برابر ہو سکتا ہے. اگر کوئی برابر نہیں تو اس کا مطلب کوئی کسی سے کمتر بھی نہیں ہے. اگر کوئی برابر نہیں تو کوئی کسی سے کمتر بھی نہیں ہے. سماج میں ہر کسی کا اپنا ایک ویلو ہے، ایک اہمیت ہے، ایک مقام، ایک وزن ہے. ابھی یورپ ایک نئی کتاب چھپی ہے، کتاب کا نام کیا ہے؟ ہاؤ کل دا مین. ہاؤ کل دا مین. اس میں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ عورت ماں رہے، بہن رہے، بیٹی بھی ہے، بیوی رہے، چچی رہے، دادی رہے، خالہ رہے، ممانی رہے. ہمارے مرد لوگ کان کھول کے سنے، بہرے نہیں بنے کہ کس طرح سے آپ اپنے جیون میں مرد کو ماریے. اور یہ کتاب اسی بار سروے آ رہا ہے، جو ایک شاید اس کا جو سروے کہتا کہ کون کتاب کتنی بک رہی ہے امریکہ میں، 7ویں نمبر پر یہ کتاب ہے بکنے میں. یعنی ہر 7ویں عورت اس کتاب کو خرید رہی ہے. اس کا ایک مطلب یہ نکل سکتا ہے تیار کی یہ ایسی نسل جو آپ کو نیست نابود کرتے ہیں. آپ کو یہ بیٹی کو لے کے کہا ہے جی مسجد میں شرم نہیں آتی ہے؟ دیکھیے شرم نہیں آتی، بیٹی کو لے کے آئے ٹھوکر کھانے کے لیے مرد کا یہ گارجین رول ہے، بے غیرت. اور جب کل آپ کے بہو بیٹی میں روک کے دکھا کے عزت ڈوبی جائے گی نا تو شکایت نہ کیجیے گا. واللہ لیکن ایک عین انصاف ہوگا، یہ عین انصاف ہوگا، ہونا چاہیے. ابھی یورپ کا خبر آئی تھی، انگلینڈ میں مرد کی بدتمیزی سے پریشان ہو کر کے عورتوں نے کہا کہ ہمارے جیت میں صرف عورتیں آئیں گی، مرد نہیں آئے گا. اس کو عقل آ گئی، آپ کو، ہمارے مرد کو، ہمارے باپ کو، ہمارے چچا کو، ہمارے دادا کو، بھائی کو، بیٹا کو، دیوس کو عقل نہیں آ رہی ہے. قرآن حدیث کے رہتے ہوئے، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے رہتے ہوئے میں جب مرد اور عورت کو برابر کر دیا کیا ہوگا؟ آپ کی نسل مٹ جائے گی. اب تک ہندوستان اس وجہ سے فیمس تھا ورلڈ لیول پر کہ یہاں جوانوں کا پرسنٹیج 40% ہے. ابھی 15-20 دن کے اندر کی نیوز ہے، اب جو سروے آیا ہے 40 کے اندر آ گیا ہے، 30 سے اوپر 40 کے اندر. اور انشاءاللہ اگر یہی رویہ رہا آپ کا، وہ 30 کے اندر بھی آ جائے گا، وہ 30 کے اندر آ جائے گا. جس سے یورپ، امریکہ، چائنا، جاپان بڈھا ہو چکا ہے. آپ ابھی سماج ویسے ہی بڈھا ہو جائے گا. سینئر لوگ کی سیوا کرنے کے لیے انسان نہیں ملے گا.
نیا بلد نہیں ملے گا، کام کرنے کے لیے نوجوان بلد نہیں ملے گا. وہی تیاری کر رہے ہیں آپ لوگ. جب بات آئی نوجوانوں کو کام کرنے کی، یہ نوجوان کیا کرے گا؟ عید کی آئی تیاری تو روڈ کو جھنڈے پٹاخے سے رنگ دیا. ارے بے شرم، ارے بے غیرت، ارے بے حیا، ارے چھتر، تیرا بھائی مارا گیا، تیرے بھائی نے جلایا گیا. بھائی تمہارا مسلمان نہیں، بھائی تمہارا انسان ہے. ایسا احساس نہیں ہے. تیری بہن نے لوٹی کی تھی عزت، تیری بہن نے گھر سے تقاض ہوئی اسی رمضان میں، اسی بہار میں. واللہ العظیم جو سوچتا ہے اس کے ذریعے سے ہم دنیا میں دھاک بنا لیں گے، واللہ العظیم ذلت ملے گی، ذلت ملے گی، ذلت ملے گی. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرمانے اللہ رسول مومنوں کی عزت ہے لیکن منافق نہیں جانتے. منافق کیا ہے؟ علماء بولتے ہیں جو ناچ گانا ہے، ڈانس کرتا ہے، میوزک کے دھن پر ناچتا ہے، وہ منافق ہے. منافق کو عزت نہیں ملنے والی ہے. منافق کے راستے ذریعے سے کو عزت نہیں ملنے والی. واللہ العظیم دنیا اگر ہم بڑھیا سے چلے جائیے، واللہ العظیم دنیا کو رکھ کے پیس دے گی، جس سے دوسری جگہ آپ کو پیس رہی ہے. جب بات ہے بچوں کے روزے کی اور نوجوان نسل کی تیار کرنے کے لیے، یہ رمضان کیا ہے؟ ایک اسکول تھا تقویٰ کو صاف کرنے کا، تقویٰ کو درست کرنے کا، تقویٰ کو تازہ کرنے کا، ایمان کو بڑھانے کا، ایمان کی بڑھانے کرنے کی. اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ایمان تم میں کا کسی کا ایمان اسی طرح سے بوسیدہ ہو جاتا ہے جس طرح سے کسی کے بدن پر کپڑا بوسیدہ ہو جاتا ہے، یا گندا ہو جاتا ہے، یا خراب ہو جاتا ہے. ایمان کو تازہ کرنے کے لیے مستقل اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو. جو علماء فتویٰ دیتے ہیں بدعت ہے دعا مانگنا، فلانا کام بدعت ہے، ان سے پوچھ لیجیے ایمان تازہ کرنے کی دعا تو نہیں معلوم ہے، نہیں معلوم، پاگل بھاگنے لگیں گے. اور اس کو بتا دیں امام حزم رحمہ اللہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں. امام حزم رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ رمضان کے دنوں میں اگر کوئی فرض نماز کے بعد یا ایسے کوئی خاص دعا اپنے لیے خاص کر لیتا ہے کہ ہم اس دعا کے سب پڑھیں گے، کر سکتا ہے، وہ بدعت نہیں مانی جائے گی. امام حزم کون؟ ایمان کے پہاڑ، کتاب لکھ رہے ہیں بچوں کی تربیت پر، اور اس میں بول رہے ہیں منتری کے بیٹا، منتری کے بھائی بولتے ہیں کہ بچے کی ریٹنگ زیادہ اچھی خوبصورت نہیں بنائیے گا، اس لیے کہ بچے کی ریٹنگ اگر خوبصورت بن جائے گی، کسی نیتا کے پاس، کسی آفیسر کے پاس اس کی نوکری مل جائے گی، لگ جائے گی، اور جب نوکری ملے گی تو وہاں پر وہ ظلم لکھے گا، ظلم کا فیصلہ لکھے گا، انیائے کا فیصلہ لکھے گا. ایسا انسان جو اتنا پرہیز کر رہا ہے کہ بول رہے بچے کو اچھی ریٹنگ مت سکھائیے کہ ظالم کے پاس چلا جائے گا کام کرنے کے لیے، وہ بول رہا ہے کہ آپ دعا خاص کر سکتے ہیں. اور جو گارجین بولتے ہیں بچے کو پڑھائیں گے تو کیا کریں گے، اس میں یہ سبق مل رہا ہے بچے کو آپ ایسی تعلیم دے رہے جس سے اللہ رسول سے دور ہوگا. واللہ العظیم کبھی فلاح نہیں پائے گا، واللہ العظیم کبھی پنپے گا نہیں. اور آپ ایسے بھی آخری وقت میں جی رہے ہیں، آپ اور ہم ایسے بھی آخری وقت میں جی رہے ہیں. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لکم انہ تعالی جواد کریم غفور رحیم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله. وہ امام حزم جو اتنا پرہیز کرتے ہیں بولتے ہیں کہ بچے کو ایسی تعلیم مت دیجیے جس سے ظلم کرے. اور ہم لوگ بیٹے کا پیٹ چھوڑتے ہیں، بیٹا ظلم کر، ہم تیرے ساتھ بیٹا کو کسی کی بیٹی لے کے بھاگ جا، کسی کی زمین لے چھین لے، کسی کی گاڑی چھین لے، کسی کا دکان چھین لے، کسی کا بیٹا چھین لے، کسی کی بیٹی چھین لے. اب جب دنیا چھوٹی نہ ہے دنیا ستاری کیوں کر، ارے تیرا ہمارا عمل ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں وما ظلمناہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون، کہ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا تھا، وہ خود اپنے پر ظلم کرتے تھے. جب امام حزم فرماتے ہیں کہ بچے کو ایسی تعلیم مت دیجیے جس سے بچہ غلط لائن پہ جائے،
ہم ایسے غیر مسلم لوگ کو جانتے ہیں فیملی کو اسی ہندوستان میں باپ انجینئر ماں بھی انجینئر گھر میں رکھ کے بیٹے کو پڑھا رہے ہیں. بولتے میرا اسکول کیا میرے بچے کو سکھائے گا جی؟ اسکول میرے بچے کو کیا سکھائے گا؟ آج سے ایک بچہ نہ سمجھ رہا ہے اسکول میں ٹیچر سے 50 بچے سمجھ جائے گا. عقل نہیں، سینس نہیں ہے، کھوپڑی نہیں ہے، بھیجا نہیں ہے. اور جب اسکول میں ٹیچر سے 50 بچہ نہیں سمجھ رہا ہے تو کوچنگ میں ٹیچر سے 100-200 بچہ سمجھ جائے گا. اصل تربیت جو ہوتی ہے، شکشا جو ہوتی ہے گھر کی ہوتی ہے. اور ماں باپ سکھا دیا کام کرنا کا طریقہ، جینے کا طریقہ تو سمجھ لو کامیاب رہے گا. ورنہ یہی ہوگا پڑھ لکھ کر جب جائیے گا نوکری کرنے کے لیے آپ کو بولا جائے گا 1 سال اور ٹریننگ لے لیجیے، 1.5 سال اور ٹریننگ لیجیے، 2 سال اور ٹریننگ لے لیجیے، 6 مہینہ اور ٹریننگ لے لیجیے، تب ہم آپ کو دیکھیں گے آپ جوب کے لاکھ ہیں کہ نہیں. یہ ہو رہا ہے نوجوانوں کے ساتھ، یہ ہو رہا ہے. اور جب نئی نسل برباد ہوتی ہے تو ماں باپ بولتے ہیں نئی نسل برباد ہو گئی. بگاڑنے والے تو آپ ہیں، گارجین ہیں. اس کے دل میں، اس کے من میں بچپن سے اللہ تعالیٰ کی محبت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت گھول کے پلایا کہاں؟ گھول کے ڈالا کہاں؟ اس کا رنگ چڑھایا کہاں؟ جب جوان ہوگا تو پھر آپ کا خیال کہاں سے جانے گا؟ اور ہم خاص کر کے نوجوانوں سے بولیں گے کیونکہ اب اسکول اور کالج میں نیا ایڈمیشن شروع ہو چکا ہے اور پڑھائی بھی شروع ہو چکی ہے. اگر آپ نے روزہ رکھا ہے اللہ واسطے، اگر آپ نے روزہ رکھا ہے رسول کے حکم کے تحت، آپ کو اللہ کا واسطہ ہے کہ اسکول کالج یونیورسٹی میں کوچنگ میں کسی بچے کا ریگنگ نہیں کیجیے گا، کسی ریگنگ کا حصہ نہیں بنیے گا. یہ مسلمان کی شان نہیں ہے. مسلمان کو تو کام ہے بے سہارا کو سہارا دینا، مظلوم کو اس کا حق دلانا. ریگنگ کیا ہے؟ نئی نسل کو بے غیرت بناتی ہے، بے شرم بناتی ہے، بے حیا بناتی ہے، ظالم بناتی ہے، جلاد بناتی ہے. جلاد کیسے بناتی ہے؟ جو لوگ بولتے ہیں ہماری بیٹی پڑھ لکھ کے بہت بڑی انسان بنے گی. اب ایک نئی خبر آئی ہے، گزشتہ سال ہم نے جمعہ میں کہا کہ ایک آدمی نے بچی کا ریپ کیا، 4 سال کی بچی کا. جب اس کو بلڈ آیا، اس کا خون پی لیا، اس کو مرڈر بھی کر دیا تو سینئر لوگ کو مرچا لگی. مرچا کیوں لگی ہم سمجھ رہے ہیں. ابھی اس سے زیادہ پوری خبر آئی ہے، مصر کی ماں اپنے بچے کو، 5 سال کے بچے کو مارتی سر پر پھٹے سے، لکڑی کے پھٹے سے. جب بچہ گر جاتا ہے روح نہیں نکلتی نہیں ہے، سانس چلتی رہتی ہے، گھسیٹ کے لے جاتی ہے غسل خانے میں، ذبح کرتی ہے، ٹکڑے ٹکڑے کرتی ہے اور اس کو پکا کر کے اس کو گوشت کھاتی ہے. ہم ایسی بیٹی تیار کر رہے ہیں، ہم لوگ ایسی بیوی تیار کر رہے ہیں اسکول کالج یونیورسٹی میں. آپ کو نہیں معلوم ہے، ہمارے گارجین غور سے سن لیں کہ اسکول کالج یونیورسٹی میں اور کوچنگ میں اب یہ خبر آئی، پکی خبر، کہ بچے آپس میں ایک دوسرے کا خون پی رہے ہیں. لڑکا لڑکی کا، لڑکی لڑکے کا، لڑکا لڑکے کا، لڑکی لڑکی کا. شیطان نہیں بنے گا تو کیا بنے گا؟ درندہ نہیں بنے تو کیا بنے گا؟ فرشتہ بنے گا؟ انسان بنے گا؟ سلیقہ سیکھے گا؟ جب بات آئی بچوں کی کردار بچانے کے لیے، پچھلے 1 سال سے بولنے کہ آپ لوگ اللہ تعالیٰ کا واسطہ ہے، سوشل میڈیا کے جتنے اکاؤنٹ ہے، واٹس ایپ اور ٹیلی گرام کو چھوڑ کر کے سب کو بند کر دیجیے. کس کو توفیق ہو رہی ہے؟ جو میرے ساتھ رہ رہا ہے وہ بھی اپنے اکاؤنٹ کھولتا جا رہا ہے. ٹک ٹاک پر کھول رہا ہے، فیس بک پر کھول رہا ہے، ٹویٹر پر کھول رہا ہے، انسٹاگرام پر کھول رہا ہے، اسنیپ چیٹ پر کھول رہا ہے. واللہ العظیم جو شخص اس میں ڈوبے گا اس کی انسانیت ختم ہو جائے گی، وہ درندہ بن جائے گا. درندہ سے بھی بڑی کوئی چیز ہوگی نا وہ ہوگا. درندہ کا بھی لفظ ہے کم ہے، شیطان کا بھی لفظ اس کے لیے کم ہے. تب بھی شیطان ریپ پی کے اس کو غلط پی گیا، تب بھی شیطان ماری تمہاری اپنے بیٹے کو گوشت اس کو پکا کے کھا گئی. حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. واللہ العظیم یہ سوشل میڈیا کا نشہ، ہمارے گارجین غور سے سنے، نشہ سے، اسمیک سے، گانجے سے، شراب سے، تاریخی بھی زیادہ خطرناک ہے. واللہ العظیم آپ کی نسل کو نیست نابود کر دے گا. آپ کے زندہ رہتے ہوئے آپ خون کا شروع ہوئیے گا. ہمارے پاس گارجین لوگ آ رہے ہیں، رو رہے ہیں. ہم نے ایک جگہ 1 گھنٹے کی تقریر کیا تھا گزشتہ سال، ان کو مرچا لگی تھی. 6 مہینے کے بعد روتے ہوئے آیا کہ سوشل میڈیا میرے بچوں کو برباد کر دیا، چل بلا کر اس کو نصیحت کر دی ہے. ماں اس کا وکالت کرتی ہے. تو ہم نے کہا جب ہم نے 1 گھنٹے کا تقریر کیا تھا کہ مرچا لگی تھی. کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ لوگ اللہ تعالیٰ کا واسطہ ہے قرآن کی اس آیت کو اپنے پر لاگو مت کیجیے جس میں اللہ تعالیٰ فرمانا ہے سم بکمن عمی قوم لا یعقلون، کہ وہ اندھے ہیں، گنگے ہیں، بہرے ہیں.
سمجھتے نہیں ہیں. یہ جان بوجھ کے سوشل میڈیا ٹی وی کو پھیلایا جا رہا ہے، عام کیا جا رہا ہے کہ سماج اندھا ہو جائے، گنگا ہو جائے، بہرا ہو جائے. واللہ العظیم تو سماج کو مٹانے کے لیے کسی بم کی، تلوار کی، جنگ کی کوئی ضرورت نہیں آپ کو، کسی دشمن کو. اور جب بات ہے سوشل میڈیا کی، 1 سال سے سمجھاتے رہے، میرے ساتھ رہنے والا لڑکا ایسا دیوس ہے، بے غیرت ہے، بے شرم ہے، بے حیا ہے، آبرو باختہ ہے. اللہ تعالیٰ سے ہدایت دے ہمیں بھی تمام کو کہ سوشل میڈیا پہ اپنے بہو بیٹی، ماں بہن بیٹی کی تصویر ڈال رہا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ مرد دیوس ہے، نامرد ہے، اس کی مردانگی میں دھبا ہے. واللہ العظیم اس کی مردانگی میں شریعت کی روشنی میں دھبا ہے، کلنگ لگا ہوا ہے، لیکن اس کو احساس نہیں ہو رہا ہے. یہاں اللہ کے رسول کے سامنے ایک صحابی نہا رہے تھے کسی نہر کے کنارے، تو اللہ نے کہا پردہ کر کے نہ ہوا. واٹر پارک میں ہمارے نوجوان جا رہے ہو، بڈھا بھی جا رہا ہے واٹر پارک میں، داڑھی رکھے ہوا، ٹوپی لگائے، نماز کرتا ہے، ڈانس کر رہا وہاں جا کر کے، گانا گا رہا ہے بے غیرت. یہاں اللہ تم کیا فرما رہے ہیں؟ مسکرائیے نہیں. عقل ہوگی تو مسکرائیے گا نہیں، بھیجا ہوگا نا، ایمان ہوگا تو مسکرائیے گا نہیں، روئیے گا، آپ دل روئے گا، آپ ایمان روئے گا. یہاں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ دریا کنارے بھی نہ ہو تو پردہ کر کے نہ ہو. اب سمجھ میں آیا کیوں واٹر پارک کھولا جا رہا ہے؟ اب سمجھ میں آ رہا ہے جو بڑی بڑی بلڈنگ ہے اس کے ساتھ ساتھ سوئمنگ پول کیوں بنایا جا رہا ہے؟ پورے سماج کو آب و ہوا کا بنایا جا رہا ہے. واللہ العظیم اس راستے پر آپ بھی چلیے گا نا جس سے یورپ مٹ چکا ہے، حالی بھرم باقی ہے بلڈنگ گرنے کا. واللہ العظیم آج گری 10 دن گرنے گرے، واللہ العظیم گرے گی، آپ کی بھی بلڈنگ گرے گی، آپ کے سماج کی بھی بلڈنگ گرے گی. جب بات ہے سوشل میڈیا کی، حج عمرہ کرنے جا رہے ہیں کہ تماشا کرنے جا رہے ہیں، فوٹو ڈال لیں اپنا، حج کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، یہ تو ریاکاری ہے. آپ دکھاوا کا کام کر رہے ہیں، اور دکھاوے کی عبادت اللہ تعالیٰ قبول نہیں ہوتی ہے. اس بھرم میں مت رہیے گا کہ حج عمرہ میں لوگ اتنا سیلفی بنا رہے ہیں، ویڈیو بنا رہے ہیں. قوم جوتا کھا رہی ہے، قوم جوتا کھا رہی ہے. ہوش کے ناخن لیجیے، اللہ کا واسطہ ہے. مکہ مدینہ ہماری لیے دلیل نہیں ہے، ہماری دلیل اللہ تعالیٰ ہے، ہماری دلیل رسول کی سیرت ہے اور صحابہ کرام کا عمل ہے اور ائمہ اسلام، فقہاء اسلام، محدثین کا کی بتائی ہوئی بات کا طریقہ ہے. کیا ہو رہا ہے جب بچہ اسکول چلا جا رہا ہے، لڑکا رہے چاہے لڑکی، ماں باپ کا چہرہ دکھانے پسند کرتا ہے. ماں باپ آ کر رو رہا ہے میرے پاس کہ بچہ ہم لوگ کا منہ نہیں دیکھنا چاہتا ہے، بچہ ہم لوگ برداشت نہیں کر رہا ہے. جو آپ نے تربیت کیا اس کے دل میں اللہ رسول کی محبت کو ڈالا نہیں بچپن سے، وہ کیا جانے کا بڑا کا ریسپیکٹ، وہ کیا جانے کا بچوں سے محبت کرنا، کیا جانے کا بھائی بہن سے پیار کرنا، وہ کیا جانے کا دادا دادی، نانا نانی، چاچا چاچی، خالہ خال، مامانی کا سیوا کرنا. آپ کو تو اس نے سکھایا نہیں، آپ کو اس نے سکھایا، آپ نے اس کو سکھایا ہے دنیا کے رنگ میں رنگنا. اللہ تعالیٰ تم پر اور ہم پر رحم کرے اور برکت نازل فرمائے. کیا ہے جو نئی نسل کا یہ ہو رہا ہے جو تربیت کی بات، آج کل فیشن چلا داڑھی کا، وہ شرعی داڑھی نہیں ہے. آپ کو بتا دیں فیشن چلی آج کل لمبی داڑھی کی، اس کا تعلق جادو کی دنیا سے ہے. لمبی داڑھی کا تعلق اور جوڑا جو موت لگا کر جوڑا لگا یہاں پر چھپری کی طرح، زنخے کی طرح، ہجری کی طرح، اس کا تعلق جادو کی دنیا سے ہے. یہ سب کانا دجال کی حکومت کام کرنے کی تیاری ہے. جب بات آئی جادو چنا، واللہ العظیم یہ سوشل میڈیا کیا جادو کا ذریعہ ہے. ہم بہت سارے سائٹ کو جانتے ہیں جس کے ذریعے سے نئی نسل پر جادو کیا جا رہا ہے، انسان پر جادو کیا جا رہا ہے، اس کے علاوہ بھی جادو کیا جا رہا ہے. میرا اپنا تجربہ ہے، میرا اپنا اسٹڈی مطالعہ ہے کہ پچھلے 70 سال سے جادو ٹونا کا استعمال کیا جائے سماج میں بے حیائی کو لانے کے لیے. آپ کو توفیق ملی ہے کہ صبح شام اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ بچا لے. ضرورت ہے کہ صبح میں، ہر روز، عصر میں، ہر روز اور ہر روز رات میں بستر پہ جاتے وقت انسان سورہ فاتحہ پڑھے، آیت الکرسی پڑھے، سورہ بقرہ کی آخر کی جو آیت آمن الرسول وہ پڑھے اور چاروں کل پڑھے. تینوں کل کی بات نہیں بول رہے، چاروں کل پڑھے. خود کو دم کرے، اپنے گھر بار کو، بال بچے کو، سب کو دم کرے. لیکن آپ کے دعوے میں اس وقت اثر ہوگا جب آپ حلال کا کھا رہے ہو، بےمانی نہیں کر رہے ہو، چغلی چائی نہیں کر رہے ہو، لوگوں کو آپس میں لڑوا نہیں رہے ہو، ماں باپ کا، سماج کا حق ادا کر رہے ہو، تب آپ کے دعوے میں اثر ہوگا.
جب بات آئی بچوں کی تربیت کی، بچوں کی تربیت کے لیے بہت ضروری ہے کہ گارجین میں یا بڑے بھائی بہن میں برداشت کرنے کی چھمتا ہو، اس لیے کہ ماحول ایسا بنایا جا رہا ہے کہ ہر انسان پریشر میں ہے، ذہنی دباؤ میں ہے۔ ذہنی دباؤ میں جب انسان رہتا ہے اور اس سے جب انسان بات کرتا ہے تو اس سے منہ نہیں لگتا ہے۔ یہ رسول کی سیرت ہے، یہ رسول سب کی سیرت، اس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ سوجھ بوجھ سے، سمجھداری سے اس کو انسان کنٹرول کرتا ہے، اور صرف ماحول کی وجہ سے انسان ذہنی دباؤ میں نہیں ہے۔ جو کھان پان ہے ہمارا، رہنے سہنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی کیا ہے، ہمارے نوجوان کھلی سبزی، کھلی مچھلی جو تازہ مل رہا ہے بازار میں، یہ مل رہی ہے، اس کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں مول میں پیک خریدنے کے لیے ڈبے کا رہا ہے، عقل کا ٹور، عقل کا اندھا، جو فریج کا سامان ہے جس میں کیمیکل مارا وہ، اور بازار کا جو تازہ مل ہے وہ، دونوں میں زمین آسمان کا انتر ہے۔ ڈبہ بند یا پیک سامان کو کیوں عام کیا جا رہا ہے؟ اس کا مقصد ایک یہ بھی ہے کہ اس میں کچھ ملا دیا جائے گا نشہ تو آپ کو احساس نہیں ہوگا، اس میں کچھ زہر ملا دیا جائے گا تو آپ کو احساس نہیں ہوگا۔ یہ ہو رہا ہے، اس قسم کی خبر آ رہی ہے کہ جب بات آئی ذہنی دباؤ کو کم کرنے کے لیے بچوں پر، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اب گھر میں بچوں کو فری اسٹائل کی ایکسرسائز کروائی، فری اسٹائل کی۔ ہم جیم جانے کے بعد نہیں بول رہے ہیں، اس لیے کہ جیم جب جائیے گا اس کا سائڈ افیکٹ آپ پر آئے گا، آج بھی آئے گا اور کل کو بھی آئے گا، پرزینٹ میں بھی آئے گا اور 10 سال 20 سال کے بعد بھی آئے گا۔ اس کے جب بھوگیے گا نا، تب آپ کو ہماری تقریر یاد آئے گی، ہم پگل کا بولا تھا کہ جیم نہیں جانا۔ اب جب بات ہے جیت جانے کی، ہماری بہو بیٹی کیا سمجھتی ہے؟ ہم جیت جائیں گے تو اپنا حق حاصل کر لیں گے۔ ہماری بہو بیٹی کیا سمجھتی ہے کہ ہم پہلوان میں جی تو اپنا حق حاصل کر لیں گے۔ دیکھیے نا، حق مل گیا نا، ملا کہ نہیں حق؟ ملا کہ نہیں حق؟ دیکھ لو کہ نہیں تم لوگ؟ دیکھو کہ جو دنیا کی نسل پر چلتا ہے اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اسی ہندوستان کی حالت نہیں ہے، یہ کسی ایک پارٹی کی بات نہیں ہے، پوری دنیا میں عورت مظلوم ہے کہ کتنے پڑھ لکھ لے پہلوان بن جائے، آفیسر بن جائے۔ آسٹریلیا میں سرکار کی نیوز آئی، رپورٹ سروے کہ آسٹریلیا میں فوج میں، آرمی میں جو عورتیں کام کر رہی ہیں ان کو جتنا دشمن کی فوج سے خطرہ نہیں، اتنا اس سے زیادہ اپنے پارٹنر جو مرد اس کے ساتھ کام کر رہی اس سے خطرہ ہے۔ اس رنگ کو آپ اپنائیے گا، واللہ لازم آپ کی بھی بہو بیٹی کا وہی انجام ہوگا جو اس کے بہو بیٹی کا ہو رہا ہے۔ بڑھیا سے چڑھائیے رنگ، واللہ لازم جو اللہ رسول کا رنگ چھوڑ کے چڑھائے گا دنیا کا رنگ، وہ پنپے گا نہیں، واللہ لازم۔ اور ایسے بھی آپ اور ہم آخری سٹیج پر ہیں۔ اب یہ مت سمجھیے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ 10 سال 20 سال 50 سال دیں گے مزہ لینے کا، تو بعد میں بھوگے کریں گے، نہیں، جو ہونا کسی سال میں ہوگا انشاءاللہ، واللہ العظیم۔ جب بات آئی مرد عورتوں کے مرد بننے کی، جو انسان نے کتاب لکھا دا ڈیتھ آف ویسٹ، اس نے یہ کہا یورپ اس وجہ سے مر گیا کہ ہم نے مرنے کی ایک اور وجہ سے 4 وجہ گنایا۔ ایک بدکاری، سملنگتا، دوسرا عورتوں کا باہر نکل کے کمانا، اور چوتھا سیلفش ماحول۔ ہر انسان کو اپنے سے مطلب، نہ ماں باپ سے مطلب، نہ بھائی بہن سے مطلب، نہ بیوی بال بچے سے مطلب۔ ہم لوگ ایسی ہی نسل تیار کر رہے ہیں اسکول کالج یونیورسٹی میں، سوشل میڈیا سے اور ٹی وی سے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ جب بات آئی چوٹی رکھنے کی، مرد کے لیے چوٹی رکھنا اچھی چیز نہیں ہے۔ بخاری مسلم کی صحیح روایت ہے کہ ایک صحابی چوٹی باندھ کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ عربوں میں یہ کلچر تھا، چھوٹی چھوٹی لوگ رکھتے تھے، لیکن اس کو اسلام نے پسند نہیں کیا ہے۔ تو ایک صحابی نے ان کی چوٹی کھول دیا، تو انہوں نے کہا نماز بات آپ نے میری چوٹی کیوں کھولا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے کہا جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھے، مرد کی بات ہو رہی ہے، عورت کی بات نہیں ہو رہی ہے، مرد کی، چوٹی کھول لے۔ اس کا مطلب شریعت اس بات کو پسند نہیں کرتی ہے۔ اور جب بات ہے چوٹی کی، چوٹی کس کو پہلے ہوتی تھی؟ لڑکیوں کو ہوتی تھی۔ اب تو آج کا مرد تنخواہ بن گیا ہے، ماں بہن اس کو تنخواہ بنا رہی، دادی چچی اس کو تنخواہ بنا رہی ہیں، واللہ لازم ایسی خبر ملی، ہم دیکھ رہے ہیں دن رات خبر ملتی رہتی ہے۔ لڑکی بھی سوچے ہم کسی سے کم کیے ہیں، مرد لڑکے لوگ جا کے بدل کے ٹیٹو بنوا رہے ہیں، جو میڈیکل رپورٹ ہے کہ نقصان دہ ہے، بدن کے امیونٹی سسٹم کو توڑ دیتا ہے۔
لڑکی بھی بدن پہ جا کے ٹیٹو بنا رہی اس رمضان کے مہینے میں اس حصے میں کھول کے بنوا رہی ہے بے غیرت. اس کا گھر کا مرد دیوس نامرد زنخا ہجرا. اللہ تعالی رحم فرمائے, ہدایت دیں, سمجھ دیں. جب بات آئی نئی نسل پہنچانے کی, یاد رکھیے جمعہ کا درس سن لینے سے, تقریر سننے سے, کسی جلسے میں شرکت کر لینے سے, کسی عالم کا درس سن لینے سے, کسی عالم کی نصیحت سننے سے آپ ہدایت نہیں پائیے گا. واللہ العظیم یہ ہم نہیں بول رہے, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہدایت مانگو, ہدایت مانگو. اللہ کے رسول ان کو کیا ہدایت کی ضرورت تھی؟ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے کے بھیجا تھا, ہدایت دے کے ہی دنیا میں اتارا تھا. تب تو یہ حال تھا کہ تہجد میں اٹھ کے دعا مانگتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت کا راستہ دکھائیے. وہ ہدایت تھی جو سمجھ رہے ہیں, بتاتے رہے ہیں. ہدایت کا معنی زندگی کا ہر پہلو, بزنس کا معاملہ رہے, نوکری کا معاملہ رہے, اسکول کا معاملہ رہے, کھیت کھلیان کا معاملہ رہے, کارخانے کا معاملہ رہے, گھر کے اندر کا معاملہ رہے, سماج کا معاملہ رہے, تنہائی کا معاملہ رہے, دین کے اجالے کا رہے, سارے ہر جگہ اللہ تعالیٰ راستہ دکھائیں گے. اسی وجہ سے ہم لوگ کو بولتے ہیں کہ دعا مانگو ہدایت والی, کہ اللہ تعالیٰ تمہیں زندگی میں ہر پہلو میں ہدایت دیں گے. لوگ بولتے ہیں آپ کو عقل کہاں چاہیے؟ عقل میری نہیں آتی ہے, کسی کا اوقات ہی نہیں کہ اپنی عقل چلائے گا. یہ اللہ تعالیٰ عقل دیتے ہیں. جب آپ ہدایت کا راستہ دعا مانگیے گا تو اللہ تعالیٰ آپ کو عقل دیں گے, لیکن بری نیت سے نہیں. بری نیت سے مانگیے تو پھر ملنے والی نہیں ہدایت, بتاتے رہے. اللہ تعالیٰ آپ کو سوجھ بوجھ نہیں دیں گے. جب بات آئی ہدایت کی, اللہ تعالیٰ کتنے رحیم ہیں, کتنے کریم ہیں. یہ نہیں کہا کہ صرف آخرت مانگو, کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, کہ اس دنیا میں بھی بھلائی دیجیے اور آخرت میں بھی بھلا دیجیے. دکھا دیے دنیا کا کوئی دھرم ہے, کوئی دھرم ایسا جو سکھاتا ہو دین دنیا دونوں لے کے چلو. آپ ایک دھرم دکھا دیجیے میرا, نہیں ہے, واللہ العظیم نہیں ہے. جب بات ہے ہدایت پانے کے لیے, ہدایت پانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا آیت نازل فرمایا تھا؟ پہلی آیت کیا تھی؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. اور آگے کیا کہا؟ علم بالقلم, قلم سے لکھنا سکھایا. لکھنا اتنی اہمیت رکھتا ہے, اتنا ویلیو رکھتا ہے انسان کی زندگی میں, جیون میں. صرف آخرت کا معاملہ نہیں, دنیا کا بھی معاملہ ہے. اور یہ جو لاک ڈاؤن لگا, جو بچے موبائل پر سوشل میڈیا پہ پڑھنے لگے, لکھنے کی عادت چھوٹ گئی, لکھنے کی عادت چھوٹ گئی. گارجین کو چاہیے, گارجین میں کوئی بھی رہے, ماں رہے, باپ رہے, چچا رہے, بڑا بھائی رہے, جڑی بھائی بہن رہے, پھوپھو رہے, چچی رہے, خالہ رہے, ممانی رہے, کوئی رہے, اس کو چاہیے بچے کو روزانہ بولے تم کو ایک صفحہ لکھنا ہے, ایک صفحہ اردو, ایک صفحہ ہندی, ایک صفحہ انگلش. ابھی سے پریکٹس کیجیے, کرائے گا, لکھنے کا بھی پریکٹس ہوگی, اور لکھنے سے بار بار دماغ کا پٹ کھلتا ہے. یہ میڈیکل رپورٹ ہم بتا رہے ہیں. اور لکھنے کی بھی صلاحیت آئے گی, اور بولنے کی بھی صلاحیت آئے گی. جب بات آئی لکھنے کی, جب لکھنے کی پریکٹس کروائیے گا تو یہ ضروری ہے کہ بچے سے روزانہ بولیے کہ تم کو اگر چھوٹا بچہ ایک صفحہ اور بڑا بچہ تو 2 صفحہ, اگر اس سے بڑا ہے تم کو 3 صفحہ 4 صفحہ پڑھ کے سنانا ہے. میرے سننا ہے, گارجین کو سننا ہے. امریکہ کا بول رہا ڈاکٹر تھا, سرجن, بہت بڑا تھرم جیسا آدمی جو کاڑے لوگ کو دیکھنا پسند نہیں کرتا, اس بندے نے اس کو اپنے یہاں بلایا تھا, یا وہ بندہ وہاں گیا تھا. اس کی ماں انگوٹھا چھاپ کے, ہماری ماں بہن غور سے سنے, آپ کا بچہ اسکول کالج جا کر کے نہیں بن سکتا ہے بڑا انسان جب تک آپ گھر میں اس کو نہیں سکھائیے گا. اس کی ماں ان پڑھ تھی, لیکن کیا بولتی تھی؟ روزانہ تم کو میرے اتنا صفحہ کتاب پڑھ کے سنانا. ہم سمجھے نہ سمجھے تم کو سنانا ہے. شروع میں صفحہ 2 صفحہ, پھر 5 صفحہ 10 صفحہ, پھر ایسا ہوا کہ ہر مہینے 1 کتاب 2 کتاب 3 کتاب سن لیتی تھی. اس کی ماں بولتی تھی ہم کام کر رہے ہیں, ہم جھاڑو لگا رہے ہیں, ہم کپڑا دھو رہے ہیں, ہم کھانا پکا رہے ہیں, تم میری کتاب سے پڑھ کے سناؤ. سناتے سناتے پڑھتے پڑھتے بہت بڑا سرجن بن گیا. آگے چل کر کے پڑھنے کی اتنی اہمیت ہے. ہارڈ کاپی موبائل سے پڑھنے کی بات نہیں بول رہا, ایسے موبائل سے پڑھا ہوا چیز یاد نہیں رہتا ہے, اور اس کا اثر 1-2 سال میں نظر سمجھ میں نہیں آئے گا. اس کا فائدہ آپ کو 4-5 سال کے بعد سمجھ میں آئے گا. اس وقت لگے گا کہ وہ برباد ہو رہا ہے. اور گارجین کو اللہ تعالیٰ کا واسطہ دیں گے کہ بیٹا بیٹی کی تربیت میں فرق پیدا کیجیے, دونوں برابر نہیں ہو سکتا ہے. پانی الگ چیز ہے اور آگ الگ چیز ہے.
چینی الگ چیز ہے اور مرچ الگ چیز ہے. پاگل ہی ہو جو بولے سب برابر ہے. ہر چیز کا اپنا ویلو ہے, اپنا مقام ہے, اپنی اہمیت ہے اور اپنی قیمت ہے. اب نہیں تو ملائی ہے, گول مٹھا کیجیے گا. جس کے خلاف جج لوگ سپریم کورٹ میں پٹیشن ڈال رہے ہیں, آپ کی نسل آپ کے سامنے مٹ جائے گی واللہ العظیم. یہ نہیں 50 سال میں بچے گی, 30 سال میں بھر مت رہی ہے, مٹنا شروع ہو چکا آپ کی نسل, لیکن آپ کو احساس نہیں ہو رہا ہے. جہاں نوجوانوں کا پرسنٹیج 40% تھا ہندوستان میں, گھٹ کے 40 کے اندر آ گیا ہے. کچھ دن میں سنیے گا کہ 30 کے اندر آ گیا ہے. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے, کرم فرمائے. اللہ سے دعا ہے. اب یاد رکھیے گا, یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب کانا دجال کی حکومت بنانے کے لیے تیاری ہو رہی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب سے دنیا قائم ہوئی ہے اور جب تک کانا دجال کا ظہور نہیں ہو جائے گا, جتنا فتنہ آیا ہے اس کی جڑ, اس کی بنیاد کانا دجال ہے. اور اس کے فتنے سے وہی بچ سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے طریقے کو اپنائے گا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنائے گا. تو آپ لوگ اللہ تعالیٰ کا واسطہ ہے کہ رمضان میں نہیں بدل سکے تو کم سے کم رمضان کے بعد خود کو بدلیے. اور اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہم نے نقل کیا, قد افلح من زکاہا, کہ کامیاب وہ رہے گا جس نے خود کو سدھارا, وقد خاب من دساہا, اور ناکام وہ رہے گا, نامراد جو خود کو اپنے نفس کو دبایا, پھر پیروی کیا, وہ نہیں بنی ہے. پہلی آیت بنی ہے, دوسری آیت نہیں بنی ہے. اللہ تعالیٰ کا آپ لوگ کو اللہ تعالیٰ کا واسطہ ہے. اللہ تعالیٰ برکت نازل فرما دے ہمارے عقل میں, ہماری نسل میں, ہمارے بزرگوں میں, ہماری عورتوں میں, ہمارے ددیان میں, ہمارے ننیال میں, سسرال میں, نیر میں, مسجد میں, محلہ میں, اسکول میں, کالج میں, یونیورسٹی میں, محلہ ٹولے میں, ڈسٹرکٹ میں, صوبے میں, ملک میں, تمام انسانیت پر ایسی برکت نازل فرما دے کہ تمام انسانیت شیر و شکر بن جائے, آپس میں میل جول سے رہیں, ایک دوسرے کو سہارا بنے, ایک دوسرے کے لیے مصیبت نہیں بنے. عباد اللہ رحمک اللہ, ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ تعالی اعلی وجل و اکبر. اور اگر نہیں سدھریے گا تو پھر 1984 کے لیے تیار رہیے گا.